نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیز دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے سب سے پہلے مہینے محرم الحرام کا 10واں دن یوم عاشورہ کہلاتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھنا چاہوں تو کن دنوں میں آپ مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں ایک قوم کی توبہ قبول کی گئی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کے وقت پڑھی جانے والی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ محترم سامعین کرام، کس قدر فضیلت اور برکت والا یہ مہینہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے روزے کا تاکیدی حکم دیتے، ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور نصیحت فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا تو ہمیں نہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا اور نہ ہی اس سلسلے میں ہماری خبر لی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے اور حدیث میں اس دن کے روزے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا ہی روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، مگر اس کا مستحب ہونا اب بھی باقی ہے اور تمام نفل روزوں میں افضل ترین روزہ ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو خیبر والوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے روزے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا تھا۔ اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہونے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے میں ایک طرح سے اہل کتاب کے ساتھ مشابہت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال میں عاشورہ کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا موقع نہیں ملا اور اس سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن چونکہ عاشورہ کے دن کے ساتھ ایک اور روزہ رکھنے کا آپ کا ارادہ تھا، اس لیے علماء نے 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 دنوں کا روزہ مستحب قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ عاشورہ کے روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور عاشورہ کے روزوں کا اہتمام فرماتے دیکھا، اتنا کسی اور فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ محترم عزیز دوستوں، عاشورہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال اور بال بچوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، یعنی خوب دل کھول کر ان کو کھلائے گا پلائے گا، تو اس کی برکت سے اس کے پورے سال کی روزی میں وسعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت دی، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال وسعت دیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا تو واقعی میرے رزق میں
پورے سال وسعت رہی۔ محترم عزیز دوستو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔